वालेकुम दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बैंकों की तारीख, करेंसी और मनी में फ़र्क, इन्फ्लेशन वगैरह को आसान अल्फाज में बयान किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो पहले ज़रूर देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सी बेसिक बातों को डिस्कस किया है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक मुल्क सिर्फ इतनी ही करेंसी छाप सकता है जितना इस मुल्क के पास गोल्ड होगा, मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा उस वक्त होता था जब गोल्ड बैक्ड करेंसी चला करती थी, मगर अब गोल्ड बैक्ड करेंसी की जगह फिएट करेंसी इस्तेमाल होती है। 1971 में अमेरिका में गोल्ड बैक्ड करेंसी की जगह फिएट करेंसी का आगाज़ हुआ और आजकल करेंसी बस कंप्यूटर पर नंबर टाइप करके बनाई जा रही है। आजकल तमाम बैंक फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम पर चलते हैं। इस सिस्टम में बैंक आपकी जमा करवाई हुई रकम का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, जबकि बाकी हिस्सा किसी कारोबार में इन्वेस्ट या किसी को कर्ज दे देता है। मसलन जो बैंक 10% रिजर्व सिस्टम के तहत काम करते हैं, इनमें अगर आप 100 रुपये जमा करवाएंगे तो बैंक सिर्फ 10 रुपये अपने पास रखेगा और बाकी 90 रुपये लोगों को कर्ज दे देगा। कुछ बैंक्स तो 5% रिजर्व सिस्टम पर भी काम करते हैं और कुछ 0% रिजर्व सिस्टम पर। अब आप सोचेंगे कि अगर बैंक सिर्फ 10% पास रखता है, हमारे अकाउंट में तो पूरे पैसे नज़र आते हैं। वो इसलिए है क्योंकि बैंक इतने पैसे कंप्यूटर में टाइप करके क्रिएट कर देता है और इस तरह 190 रुपये वजूद में आ जाते हैं। 100 रुपये आपके और 90 जो बैंक ने कंप्यूटर पर टाइप करके बनाए, और बैंक को बैठे बैठे 90 रुपये का मुनाफा हो जाता है। और इन 90 रुपये पर जो सूद मिलेगा वो अलग होगा, और जो शख्स कर्ज लेगा वो भी घर, गाड़ी या कुछ और ख़रीदेगा, और जिस शख्स से ख़रीदेगा वो अपने पैसे वापस बैंक में रखेगा और बैंक इन पैसों का 90% किसी और को कर्ज दे देगा, और ये साइकिल चलता रहेगा और बैंक पैसे क्रिएट करता रहेगा। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की 97% करेंसी इस तरह क्रिएट की जाती है। इस तरह मुल्क में करेंसी की सप्लाई बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है और हमारे पास मौजूद करेंसी जिसे हमने बहुत मेहनत से कमाया होता है, इसकी वैल्यू गिर जाती है। अगर हम सब मिलकर एक ही वक्त में अपने अकाउंट में मौजूद पैसे लेने चले जाएं तो बैंक हमें हमारे पूरे पैसे नहीं दे सकेगा, और अगर हम बैंक से कर्ज देना बंद कर दें तो मुल्क में करेंसी की शॉर्टेज हो जाएगी। अब पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। जब लोगों का एतबार इस करेंसी के नोटों से उठा था तो इस फ्रॉड पे मबनी बैंकिंग निज़ाम का क्या हाल हुआ था। 90 की दहाई का आगाज़ था। गुजरात से जन्म लेने वाला इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक अपनी पूरी आबोताब से चल रहा था। अचानक शहर में अफवाह फैली कि बैंक बंद हो रहा है। सुबह सवेरे इस बैंक की ब्रांचों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई थीं जो अपनी रकूम निकालना चाहते थे। चंद एक तो कैश हुए, फिर बहाने शुरू हो गए। कैश मंगवाया है, अभी आता ही होगा, हेडक्वार्टर से वैन चल पड़ी है। 11 बजे तक मुलाजमीन बैंक को ताला लगाकर भाग गए। ये सिर्फ एक शहर में फैली हुई छोटी सी अफवाह का नतीजा था। लोग सिर्फ बैंक से अपने कागज़ के नोट मांग रहे थे, लेकिन धोखेबाज, झूठी और फरार पे मबनी सूदी बैंककारी की औकात ये थी कि सिर्फ 2 घंटे में ये इमारत ज़मीन बोस हो गई। अभी तो नौबत कागज़ के नोटों तक पहुंची थी जिस पर यह इबारत तहरीर होती है: बैंक दौलत पाकिस्तान 100 रुपया हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ। इस इबारत के नीचे गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत सबत होते हैं, यानी ये एक रसीद है, एक वादा है, एक हलफनामा है कि इसके बदले में जब और जिस वक्त रसीद का हामिल सोना, चांदी, जिनास या जो चीज़ तलब करे, हुकूमत पाकिस्तान इसको अदा करेगी। इस वक्त मुल्क में 1777 अरब के नोट गर्दिश में हैं। अगर एक सुबह 18 करोड़ अवाम खड़े होकर ये ऐलान कर दें कि हम इन रद्दी के टुकड़ों को नहीं जानते, तुमने इस पर जो तहरीर लिखी है, जो वादा किया है, जो स्टाम्प पेपर हमें दिया है, इसके मुताबिक हमें इन कागज़ों के बदले सोना, चांदी या कोई भी जिन्स जो तुम बेहतर तस्वर करते हो दे दो, तो सिर्फ 5 मिनट में ये सूद और कागज़ के नोटों पर खड़ी इमारत दरहम से गिर जाएगी और इसके मलबे के नीचे जमहूरी हुकूमत हो या आमरीत, सब दफन हो जाएंगे। इस मकार, चालाक, फरेबी और लोगों को धोखा देने के असूलों पर मबनी बैंककारी के इस मुआशी निज़ाम पर हम बेशबहा किताबें लिखते हैं। इसके मुस्तहकम और गैर मुस्तहकम होने के असूल वज़ा करते हैं। मुआशियात यानी इकनॉमिक्स का मज़मून यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। 15-20 सालों की तालीमी मेहनत में उन्होंने ये समझने की महारत हासिल की होती है कि ये कागज़ के स्टाम्प पेपर्स, जिन्हें करेंसी नोट कहा जाता है, और ये बैंककारी निज़ाम क्या है। कैसे नापा जाए कि इस कागज़ की कीमत ऊपर होगी या नीचे। अफराते ज़र की चिड़िया किस ग्राफ के फराटे बढ़ती है। करेंसी के नोट जो स्टेट बैंक छापता है, इनसे दौलत कैसे जन्म लेती है। बैंक कैसे इन्हीं नोटों को अपने खातों में 2 गुना और 3 गुना कर लेता है, इसे M1 और M2 का नाम दिया जाता है। बैंक दिवालिया हो जाएं तो इस सूदी निज़ाम को बचाने के लिए कैसे हुकूमत अवाम के टैक्सों का पैसा इन्हें देती है।
کس طرح بینکوں کو بچانے کے لیے انہیں انشورنس کمپنیوں کے ذریعے آکسیجن فراہم کی جاتی ہے۔ عام آدمی کے پیسے سے ایک پورا متبادل نظام وضع کیا جاتا ہے کہ بینکوں کا سارا خسارہ ان انشورنس پالیسیوں سے پورا کیا جائے جو بینکوں نے خریدی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن اس نظام کے پیچھے ایک کاغذ ہے جس پر ایک چھوٹی اور بے سروپا عبارت تحریر ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ دنیا کا کوئی بھی ملک، امریکہ ہو یا برطانیہ، فرانس ہو یا جرمنی، بھارت ہو یا چین، اپنا یہ لکھا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وعدے کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ چند ماہ پہلے جب یونان میں معاشی بحران آیا تو لوگ بینکوں کے دروازوں پر نوٹ حاصل کرنے جمع ہو گئے۔ اس ملک کے 3 شہر تو ایسے تھے کہ دکانداروں نے گاہکوں سے نوٹ لینے بند کر دیے اور کہا کہ گھر سے کوئی چیز بھی اٹھا لاؤ، ہم اس کے عوض سودا دے دیں گے، لیکن اس بیکار زدی کے ٹکڑوں پر بھروسہ نہیں کریں گے جس پر ایک چھوٹی سی عبارت تحریر ہے، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا۔ یہ خون چوسنے والا اور ظالم نظام ہے۔ اس کے رکھوالوں نے 50 برس سے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے کہ عام آدمی کی بجائے حکومتوں کو قرض دو۔ عام آدمی مر بھی سکتا ہے، دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کاروبار میں نقصان اٹھانے لگے تو اب اس سے رعایت بھی دینی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ اس نے 5 لاکھ قرضہ لیا تھا اور اب تک 15 لاکھ ادا کر چکا ہے، لیکن پھر بھی اس پر قرض باقی ہے۔ لیکن حکومت کو قرض دینا کتنے فائدے کا سودا ہے۔ حکومت ایک تو اربوں میں قرض دیتی ہے اور شرح سود بھی اچھی ملتی ہے۔ عوام نے جو پیسہ یا بچت بینکوں میں جمع کروائی ہوتی ہے، یہ سودی بینکار حکومت کو اگر 15% شرح سود پر دیتے ہیں تو اس میں سے 5 یا 6% اپنے پاس رکھ کر 8 یا 9% سود لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ حکومت یہ سود اور قرض کیسے واپس کرتی ہے؟ کوئی AGN قاضی، شعیب، شوکت عزیز، حفیظ پاشا یا اسحاق ڈار انہی عوام پر ٹیکس لگاتا ہے، بجلی، پیٹرول، گیس سب پر ٹیکس لگا کر پیسہ وصول کرتا ہے اور پھر انہی بینکوں کو لوٹا دیتا ہے جو اس سود کے کاروبار سے اس قوم کا خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ و فراڈ کا یہ عالم ہے کہ اس وقت 313 ارب روپے کے سونے کے ذخائر موجود ہیں، اور اس میں 4.6 ارب روپے کے سونے کے وہ ذخائر بھی شامل کر لیے جائیں جو انگلستان میں بینک آف انڈیا کے پاس پڑے ہیں، جو 1947 سے آج تک واپس ہی نہیں کیے گئے، تو یہ کل 318 ارب روپے کا سونا بنتا ہے۔ اس محدود سونے پر حکومت پاکستان جو رسیدیں یعنی کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں اور جن پہ لکھا ہے کہ مطالبے پر ادا کرے گا، وہ 1700 ارب کی مالیت کی ہے۔ یہ تو اسٹیٹ بینک کے نوٹوں کی کہانی ہے۔ اس کے بعد سود خور بینکوں کا مرحلہ آتا ہے۔ بینکوں کو ایک خاص شرح ریزرو نوٹ رکھ کر مصنوعی دولت تخلیق کرنے کا اختیار ہے۔ اکتوبر 2007 سے تمام بینک 7% نوٹ اپنے پاس رکھ کر باقی سرمایہ اپنی خط و کتابت یعنی ٹرانزیکشن سے دولت بنا سکتے تھے، لیکن نومبر 2012 میں یہ شرح کم کر کے 3% کر دی گئی اور آج تک قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک اصل نوٹوں کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ سرمایہ تخلیق کر سکتے ہیں، جسے معیشت کی زبان میں M2 کہتے ہیں۔ اس وقت اس سرمایہ کی کل مقدار 9828 ارب روپے ہے۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے بینک کا۔ یہ کاغذ، شوگر مل، کھاد والے، دوائیوں والے، مشینری والے، ملبوسات والے اور غرض مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، اور ان میں نہ اصل نوٹ گھوم رہے ہوتے ہیں نہ ہی اس کا کوئی متبادل۔ لوگ اپنی مصنوعات خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن بینک کو امیر سے امیر تر بناتے جاتے ہیں۔ یعنی اگر اس وقت اس ملک کے تمام کھاتے دار اپنے چیک لے کر بینکوں کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہماری رقم واپس کرو، تو چند منٹوں میں یہ پورا نظام زمین بوس ہو جائے گا۔ کوئی اس جھوٹ اور فراڈ کے خلاف ایسی تحریک نہیں چلاتا۔ کوئی سیاسی پارٹی یہ نہیں کہتی کہ حکومت جو جھوٹ بول کر نوٹ چھاپ رہی ہے، اس رسید کو لینے سے انکار کر دو اور اس کے بدلے میں کوئی جنس طلب کرو جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اس پورے سودی نظام کو تحفظ دینے کے لیے جمہوریت، پارلیمنٹ اور اس طرح کے ادارے قائم کیے گئے جن کا کام ہی اس جھوٹ اور فراڈ کی معیشت کو سہارا دینا ہوتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ پوری دنیا کے اربوں انسانوں کو اسی دھوکے، فراڈ اور جھوٹی رسیدوں کے ذریعے پاگل بنایا گیا ہے۔ کس قدر بودھا، کمزور اور بے بنیاد ہے یہ پورا سودی نظام، جسے صرف 1 گھنٹے کے اندر زمین بوس کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو فیڈرل ریزرو کی مثال دے کر تمام باتیں بتاتا ہوں، کیونکہ دنیا کے معاشی نظام پر اسی بینک کا قبضہ ہے۔ پہلے ہم اس بینک کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ یہ بینک کب وجود میں آیا اور کن لوگوں نے اسے بنایا۔ 1910 میں روکر فیلرز، روتھ چائلڈز، مورگنز اور کچھ دوسرے پرائیویٹ بینکرز کے نمائندے جیکل آئی لینڈ پر جمع ہوئے۔
روکر فیلرز، روتھشائلڈ اور مورگنز مشہور امریکی خاندانی پرائیویٹ بینکر تھے۔ جیکل آئی لینڈ کچھ امریکی ارب پتیوں کی ملکیت تھا اور اپنی چھٹیاں گزارنے جیکل آئی لینڈ جاتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ تمام ایک خفیہ میٹنگ کے لیے جیکل آئی لینڈ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے فیڈرل ریزرو کو بنانے کی مکمل منصوبہ بندی کی۔ دنیا کی 1/4 دولت ان امریکی بینکرز کے پاس تھی۔ انہوں نے یہ کام 9 دنوں میں مکمل کیا اور 1913 میں فیڈرل ریزرو قائم ہو گیا، اور 1933 میں امریکی کانگریس نے ایک بل پاس کیا جس میں فیڈرل ریزرو کو امریکی کرنسی جاری کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فیڈرل ریزرو کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو امریکی حکومت کی کرنسی کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ 10-12 یہودیوں کی ملکیت ہے۔ امریکی حکومت کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فیڈرل ریزرو سے قرض لیتی ہے۔ 1933 میں ہی امریکی قوم کے ساتھ ایک اور عجیب حادثہ ہوا۔ امریکی حکومت نے اعلان کیا کہ اب امریکی قوم سونے اور چاندی کے سکے استعمال نہیں کر سکتی، لہذا اب صرف ڈالرز ہی استعمال کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کی صورت میں $10,000 جرمانہ اور کئی سال قید کی سزا ہوگی، لہذا ساری امریکی قوم سونا فیڈرل ریزرو میں جمع کروائے اور اس کے بدلے ڈالر لے جائے۔ 1933 میں امریکی قوم نے $20 فی اونس کے حساب سے فیڈرل ریزرو جمع کروا دیے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امریکی حکومت نے اعلان کیا کہ امریکی قوم اب سونے کے سکے استعمال کر سکتی ہے، لیکن اب آپ کو وہی سونے کا سکہ $35 کے حساب سے ملے گا۔ اس طرح امریکی قوم کا آدھا سونا غائب کر دیا گیا، کیونکہ ڈالر کی قیمت میں 41% کمی کر دی گئی تھی، اور اس طرح امریکی قوم کو فیڈرل ریزرو نے پہلی بار چونا لگایا۔ فیڈرل ریزرو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سے اور ملکوں نے بھی اپنی عوام کی دولت پر اسی طرح ہاتھ صاف کیا۔ ستمبر 1931 میں برطانوی پاؤنڈ کی قیمت میں 30% تک کمی کی گئی، جو 1934 میں 40% تک کر دی گئی۔ اس کے بعد فرانس نے اپنی کرنسی میں 30% کمی کی، اٹلی نے اپنی کرنسی میں 41% تک کمی کی۔ اس لہر نے تقریباً تمام یورپی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ عمل ہر جگہ دہرایا گیا، یہاں تک کہ یونان نے تو حد کر دی کہ اپنی کرنسی کو یکدم 59% کی حد تک نیچے لے آیا۔ اپنے پڑوسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس پالیسی نے خلبلی مچا دی۔ کرنسی کی قیمت کم کر کے اپنے ملک کی برآمدی اشیاء کو بین الاقوامی مارکیٹ میں سستا کیا گیا تاکہ ان کی برآمدات میں اضافہ ہو اور ادھار چکانے میں آسانی ہو جائے۔ اس وجہ سے قومی آمدنیوں میں شدید گراوٹ پیدا ہوئی، مال کی مانگ میں کمی پیدا ہوئی تو بڑے پیمانے پر بے روزگاری نے جنم لیا، اور پوری دنیا شدید تجارتی خسارے میں مبتلا ہو گئی، جس کو اس صدی کی دہائی کا پستی اور اداسی کا دور، دا گریٹ ڈپریشن پیریڈ کہا گیا، اور اس نے ایک نئے عالمی مالیاتی نظام کے نفاذ کے لیے راستہ ہموار کر دیا، جس کا مقصد دنیا کی تجارتی اور مالیاتی معاملات کو درست کرنا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس باطل نظام کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی، بہت سے لوگوں نے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی، مگر ان کی آواز کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دی گئی، کیونکہ یہ مافیا بہت طاقتور ہے اور دنیا کے 97% میڈیا پر انہی لوگوں کی ملکیت ہے۔ اس لیے ان کے خلاف جو آواز اٹھتی ہے وہ دبا دی جاتی ہے یا اس کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملتی، کیونکہ میڈیا پر ان لوگوں کا قبضہ ہے۔ اینڈریو جیکسن اور ابراہم لنکن اس نظام کے بہت خلاف تھے۔ انہوں نے فیڈرل ریزرو سے جان چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اینڈریو جیکسن کامیاب نہ ہو سکا اور ابراہم لنکن کو قتل کروا دیا گیا۔ 1963 میں کینیڈی فیڈرل ریزرو کے خلاف اٹھا۔ اس نے کرنسی کے نوٹس کی جگہ کینیڈی ڈالرز کے نام سے کرنسی جاری کی، جس کے پیچھے سونا موجود تھا۔ یہ بات فیڈرل ریزرو کے لیے ناقابل برداشت تھی، چنانچہ کینیڈی کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ اس صورتحال کو علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ تمام باتیں میں نے آپ کو دا کریچر فرام جیکل آئی لینڈ سے بتائی ہیں، جس کے مصنف ایڈورڈ گریفن ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں فیڈرل ریزرو کی تشکیل اور اس کے افراد پر تحقیقی بحث کی ہے۔ کچھ باتیں میں نے آپ کو زید حامد کی کتاب معاشی دہشت گردی سے بتائی ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے بینکوں کی تاریخ، یہودی بینکاروں کی مکاری اور اس سے نجات کے موضوعات پر بحث کی ہے، اور کچھ باتیں میں نے اوریا مقبول جان کے کالم سے بتائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ یہ انفارمیشن سب کو مل سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اینڈ فائنلی، تھینکس فار واچنگ۔